بریک کے بعد خوش آمدید میاں سیف الرحمان صاحب. اداروں میں ہمیں اس وقت بڑی ایک واضح قسم کی تقسیم نظر آ رہی ہے، اگرچہ کہ یہ اختلاف جو ہے یہ پہلے بھی موجود تھا، موجود رہا ہے ہمیشہ. تقسیم نہیں، فرکشن کہہ لیں، ایک مائنڈ سیٹ کہہ لیں، ایک اختلاف رائے کہہ لیں. لوگوں میں یہ اختلاف رائے موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقسیم ہو گئی ہے، ایک خلیج سی پیدا ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ خلیج ہے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو خلیج ہے یہ بڑھنے سے اداروں میں بہتری بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ بڑا آپٹیمسٹک رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فورسز آف نیچر وین دے کم ان ٹو پلے، تو وین تھنگز کم ٹو اے ہیڈ، جب چیزیں اپنی خاص ایک مقام تک ایک چلی جاتی ہیں، ایک بلندی پر خرابی کہہ لیں، تو پھر اس خرابی کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی بہتری کی صورت نکلتی ہے. اب آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، حالانکہ اس کو نہیں اپلائی کرتا. بنگلہ دیش میں یہ اب ریئلائزیشن ہے کہ دیٹ واز اے ٹوٹل فالس ڈیسیژن بائی دا بنگلہ دیش، بنگلہ بندھو، کہ وہ بھارت کی گود میں جا بیٹھے. اب ریئلائزیشن آئی، گو کہ 50 سال بعد آئی. اب ریئلائزیشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ خرابی بعض اوقات خرابی کا کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے. اگر قومیں وہ ڈیمیج شاک ابزارب کر لیں اس کا، تو پھر تو اس میں بہتری آ جاتی ہے. اگر اسی ڈیمیج کے اندر ہی ہم کولیپس کر جائیں، سسٹم کولیپس کر جائے، سسٹم کو کوئی ڈیریل کر کے کوئی اور طاقت آ جائے، وہ کوئی اور سسٹم آ جائے، کوئی لیگل فریم ورک آرڈر آ جائے، یا جسے میں انلیگل فریم ورک آرڈر ہی کہتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ خرابی پھر ایک ریورس گیئر پہ چل پڑے گا ملک. اس میں نہ اکانومی رہے گی، نہ گورنمنٹ کی کوئی سیٹسفیکشن. جو وہ ایک آج ہم تھوڑا بہت، اب میں ابھی 3-4 دن پہلے چائنیز کونسل جنرل کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا رشیا زون میں کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہمارے کچھ اور فیز 2 میں ہم چل رہا ہے، اب ایک اور معاہدے بھی ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کے کام. تو یہ کام تو بالکل فنا فلا ہو جائیں گے نا جی. ہمیں تو پھر ایک نئے سرے سے اسٹیبلٹی فیکٹر. آپ دیکھیں نا کہ باہر کی قومیں کہتی ہیں، میں چائنا 5 مرتبہ گیا، ایک مرتبہ پرائم منسٹر تھے ہمارے ساتھ، پھر ان کی گورنمنٹ گئے، تو وہاں وہ ہماری جوڈیشری سسٹم کو ڈسکس کرتے تھے، گو کے دبے الفاظ میں کرتے تھے. انہوں نے 1-2 پروجیکٹس کا کہا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کے ہاں 2 سال 3 سال یہ پروجیکٹس جوڈیشری میں پڑے رہے، ان پہ اسٹے لگے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب ایک پروجیکٹ بنتا ہے اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ عوام کی فلاح کا پروجیکٹ ہے، اس میں پھر آپ صرف محض اپنی ناپسند اور ناپسند پہ اس پروجیکٹ کو رکوا دیتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ ہمارے ہاں ہوا ہے، ریکو ڈک میں بھی اربوں ڈالر کا آپ نے فائن پینلٹی لے لی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے آپ کی ایکسپورٹ میں کوئی 10-12 ارب کا ایک نقصان پہنچا دیا، صرف اپنی ایک انٹرپریٹیشن ومسیکل کر کے کہ نہیں بھی یہ چیز غلط ہے. لیکن جب 2 ریاستیں یا 2 اداروں کے چیمبر آف کامرس ملکوں کے بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. اس طرح تو اگر ہر چیز میں اگر آپ اتنی باریک بینی سے دیکھیں گے، پھر تو آپ کو کائنات کا سارا نظام ہی فالٹی نظر آئے گا. تو اس میں یو ہیو ٹو گیو اے لی وے ٹو دا تھنگس ٹو موو اہیڈ. جی ملک کو چلنے بھی تو دینا. یہ تو نہیں کہ بس میں جو فیصلہ کروں وہ صحیح ہے، جرنیل سمجھے میں صحیح ہوں، جج سمجھے ہم صحیح ہیں، پولیٹیشین ہم صحیح ہیں، ہم اینالسٹ کہتے ہیں ہم سے زیادہ صحیح نہیں کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خرابی ہے بسیار کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی اے لٹل مور فلیکسیبل. فلیکسیبلٹی ہم پیدا کریں، ادارے بھی کریں، اینالسٹ بھی کریں. اور یہ سوچو میں ایکسٹریمزم جو ہے نا، وہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، وہ جو فرکشن ہے وہ ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے. ہم انتہاؤں میں رہتے ہیں، یا تو ہم بہت نیک ہیں یا ہم بہت بد ہیں، یا بہت فار رائٹ ہیں یا فار لیفٹ ہیں. اچھے راستہ نکالیں. جی درمیانہ راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آسما صاحبہ، رسپانسبلٹی کس کی ہے اگر یہ خلیج جو ہے یہ اسی طرح سے کر کے بڑھ رہی ہے، اور یہ اگر اسی طرح سے کر کے ایک ڈیزاسٹرس شکل اختیار کرتی ہے، تو پھر رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ سب کی رسپانسبلٹی ہے. Everybody needs to take a step back and take a deep breath. بہت زیادہ فرکشن ہے، بہت خطرناک فرکشن ہے، اور ہمیں بیسک یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمام انسٹیٹیوشن ایک جگہ میں ان کی اسٹرینتھ ضروری ہے. ہر انسٹیٹیوشن اسٹیبل ہونا ضروری ہے. ایک دوسرے کو مینوپولیٹ کنٹرول کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کی ڈیفائن کی گئی ہیں، آپ ایکسیپٹ کریں، امبریس کریں، اس پہ کام کریں. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، صرف ایک بات کرے گا.
لیکن یہ کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا نا, اس طرح کی یہ اداروں کو جو ہے وہ اپنی حدود کا تعین کرنا چاہیے. یہ تو بڑی لکھی پڑی سی بات ہے, اور یہ اس کو جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہر ادارے کو بھی پتہ ہے, ہر جو ہے ہر شخص کو بھی پتہ ہے, ہر فرد کو بھی پتہ ہے, ہر حکمران کو بھی پتہ ہے, ہر سیاسی پارٹی کو بھی پتہ ہے. دیکھیے بڑی بات تب ہوتی ہے نا جب آپ کے پاس اسکوپ, ہمارے پاس اب اسکوپ نہیں ہے, ہم بالکل کلیپس کے بالکل ایج پہ ہیں, ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے. آپ اس وقت دیکھیے آپ کی پارلیمنٹ, آپ کی سپریم کورٹ, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں فرکشن اور وہ سب کی یونائٹڈ. اب ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ ریسٹ کریں گے. پھر بعد میں ہم دیکھیں لوگوں کو اسٹیپ بیک روڈ پہ جانا پڑے اور ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک, اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ کنفرنٹیشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ میں جو محاذ آرائی ہے, یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے, اور کیا کسی آئینی بحران کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی کو لیپس کرنے جا رہی ہے, کوئی ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے, یا کوئی انسٹیٹیوشنز کے درمیان میں اب جنگ ہونے والی ہے. انفیکٹ پاکستان کے اکنامک حالات بہت بہتر ہیں. 1 سال پرانی بات ہے جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان 20 دنوں میں ڈیفالٹ کرنے والے. آج آپ کی انفلیشن ڈاؤن ہے, آپ کا ڈالر جو ہے وہ ایک جگہ پہ فکس ہوا ہوا ہے, انٹرسٹ ریٹس گر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ان سارے مشکلات سے باہر نکلے گا, اور ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو شارٹ ٹرم ویژن, یہ جو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا ہوا ہے کہ ہر طرح کی لیجسلیشن کو, ہر طرح کی چیز کو بس آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے اور آپ نے کسی طریقے سے اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے. دیکھیں میں صرف ٹو کنکلوڈ دا ارلیئر میٹر دیٹ وی ور ڈسکسنگ, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے سامنے ایک میٹر آ جائے جو ٹیکس ریلیٹڈ ہو, سپریم کورٹ کا 16واں جج جو ہے وہ ایک ٹیکس کا ایکسپرٹ ہو, تو کیا چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک 16th جج کو کمیٹی کا پارٹ بنا دے, بیکاز ہی از این ایکسپرٹ آن دا میٹر آف ٹیکس. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے بے تحاشا کیس آتے ہیں, ہر طرح کے موضوع پہ آتے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایکسپرٹ کو اپنی کمیٹی میں رکھے. دیکھیں یہ ڈیلیبریٹ ہونے والی چیزیں ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, جسٹس منیب اختر تھے تو اب ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. These are things that you have to see with a vision. You have to have a better foresight. یہ جو بھی ترامیم کیے جا رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو, وہ یہ ہو, یہ سب کچھ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ 10 years down the lane کیا یہ آپ کے ملک کی جورسپروڈنس کو, سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس کو, آپ کے ملک کے حالات کو بہتر کرتی ہے یا نہیں. بھول جائیں فار اے منٹ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, یا جسٹس منیب اختر ہے, جسٹس منصور علی شاہ ہے, یا پی ٹی آئی ہے, یا عمران خان ہے, یا نواز شریف ہے, پلیز بھول جائیں. لیکن یہی تو وہ اختیارات تھے جو چیف جسٹس سے واپس لیے گئے تھے. دیکھیں چیف جسٹس سے واپس نہیں لیے گئے تھے, یہ آپ نہ کہیں کہ چیف جسٹس سے واپس لیے گئے تھے, ورنہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی, پی ایم ایل این کی بھی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, کبھی کسی نے نہیں لیے. یہ وہ چیف جسٹس ہے پاکستان نے جنہوں نے اپنے اختیار کو واپس نہیں دیا, اسٹریم لائن کیا, جسٹ اسٹریم لائن کیا. اور دیکھیں لا از اے ایوالونگ تھنگ, پلیز مجھے بولنے تو دیجیے نا, لا از اے ایوالونگ تھنگ. یہ ہو سکتا ہے ایک نیا آرڈیننس آئے, اگلے سال آئے, اور اس کے اندر پھر سے امینڈمنٹس کی جائیں, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ٹھیک, آرڈیننس میکنگ پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے, کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی پاور بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے. پلیز اس بات کو ہمیں ایگری کر لینا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنے اس کو فالو کرتے ہی جانا ہے, اس سے بیڑا غرق. ٹھیک ہو گیا. آسما صاحبہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یا صاحب سوری فار انٹرپشن, وقت کم ہے. آسما صاحبہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. بھول جائیں ہر چیز کو کہ قاضی فائز عیسیٰ ہے, منیر صاحب ہے, نواز شریف ہے, مریم نواز ہے, عمران خان ہے, بھول جائیں. یہ دیکھیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی امپیکٹ دیکھیے. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ آرڈیننس آ سکتا ہے, آرڈیننس کے لیے آرڈیننس آ سکتا ہے, پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر سکتی ہے, امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی.
इस वक्त मुद्दा ही 2/3 मेजॉरिटी है, मसला ही 2/3 मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो तरमीम आइन में तरमीम हो सकेगी, उससे पहले जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आसमा वदूद साहिबा, मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, याहिया फरीद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात, मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।